خودکشی کی وجوہات، بچاؤ اور پاکستان کے اعداد و شمار۔ مہنگائی، بے روزگاری اور بے بسی کا احساس بڑھنے کی وجہ سے لوگوں میں جینے کی امنگ کم ہوتی جا رہی ہے۔ گزشتہ چند برسوں سے پاکستان میں خودکشی کے بڑھتے رجحان نے بہت سے سوالات کو جنم دیا ہے۔ دستیاب اعداد و شمار کے مطابق ملک میں خودکشی کر لینے یا اس کی کوشش کرنے والے زیادہ تر افراد کی عمریں 30 برس سے کم ہوتی ہیں۔ ان میں سے مرد عموماً غیر شادی شدہ اور خواتین شادی شدہ ہوتی ہیں۔ پھندا لگا لینا، بندوق کا استعمال یا زہریلی ادویات کا استعمال اس مقصد کے لیے عام ہے۔ عام وجوہات میں گھریلو مسائل، خاندانی جھگڑے، نفسیاتی الجھنیں اور نفسیاتی مرض شامل ہیں۔ سماجی اور نفسیاتی ماہرین کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے ضروری وسائل کی کمی، صحت و صفائی کی بنیادی سہولتوں کا نہ ہونا، دماغی و نفسیاتی صحت کی معلومات نہ ہونا اور ہمارا کمزور سیاسی، معاشرتی، مذہبی اور اخلاقی نظام ہے جو خودکشی کے خطرناک رجحان کو روکنے میں بے بس نظر آتا ہے۔ ماہرین کے مطابق اس رجحان پر قابو پانے کے لیے صرف حکومت کو نہیں بلکہ پورے معاشرے اور غیر سرکاری تنظیموں اور اداروں کو بھی آگے آنا ہوگا۔ ہمارے ملک میں خودکشی کے رجحان میں اضافہ کیوں ہو رہا ہے؟ کیا ذہنی و فکری انتشار، تعلیم کی کمی، غربت، دماغی و نفسیاتی امراض، معاشرتی، اقتصادی اور سیاسی نظام کی خرابی اس کی وجوہات ہیں یا اس کے پس منظر میں کچھ اور عوامل کا فرما ہے؟ یہاں ہم نے ان سوالات کے جواب جاننے کی کوشش کی ہے۔ اسلام میں خودکشی کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ اس کے باوجود پاکستان جیسے اسلامی ملک میں خودکشی کے رجحان میں اضافہ یہ سوال پیدا کرتا ہے کہ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ ہماری مشکل یہ ہے کہ ملک میں سرکاری سطح پر خودکشی کے بارے میں اعداد و شمار جمع اور پیش کرنے کا نظام نہیں ہے، لہذا اس بارے میں سرکاری سطح پر غور و فکر کرنے کی بات نہیں کی جا سکتی۔ پاکستان میں اموات کی سالانہ شرح کے بارے میں حکومت کی جانب سے جو اعداد و شمار جاری کیے جاتے ہیں، ان میں خودکشی کے ذریعے ہونے والی اموات کا کوئی ذکر نہیں ہوتا۔ اگرچہ پاکستان میں رائج قانون کے مطابق خودکشی یا خود کو جسمانی نقصان پہنچانے کا عمل غیر قانونی قرار دیا گیا ہے اور ایسا کرنے والے کے لیے جرمانے اور جیل کی سزائیں موجود ہیں۔ قانون یہ بھی کہتا ہے کہ خودکشی کی کامیاب یا ناکام کوشش کے کیسز کو لازماً کسی سرکاری اسپتال تک لانا چاہیے۔ اس مقصد کے لیے میڈیکو لیگل سینٹر کی قانونی اصطلاح موجود ہے اور سرکاری اسپتال میں میڈیکو لیگل افسران مقرر ہیں، لیکن ہوتا کیا ہے یہ سب جانتے ہیں۔ خودکشی کے اکثر واقعات میں لوگ خودکشی کرنے والے کو سرکاری اسپتال نہیں لے جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عام شہری پولیس کے محکمے اور پولیس کی کارروائی سے خوفزدہ رہتا ہے۔ پھر پولیس تک جانے کی صورت میں رشوت اور لوٹ کھسوٹ کا خطرہ بھی رہتا ہے۔ قانون یہ بھی کہتا ہے کہ خودکشی کی کامیاب کوشش کی صورت میں مرنے والے شخص کا لازماً پوسٹ مارٹم ہونا چاہیے، مگر زیادہ تر کیسز میں ایسا نہیں ہوتا۔ 1991 سے لے کر 2000 تک کے دستیاب غیر سرکاری اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں سالانہ تقریباً 1 لاکھ افراد خود کو جسمانی نقصان پہنچاتے یا پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان میں بہت سو کی جانیں بچائی جا سکتی ہیں، لیکن ایسا نہیں کیا جاتا ہے۔ 2001 میں جاری ہونے والے دماغی صحت کے آرڈیننس کے مطابق
خودکشی کی کوشش ناکام ہونے کی صورت میں زندہ بچ جانے والے افراد کا نفسیاتی تجزیہ کیا جانا چاہیے۔ اس آرڈیننس کی دفعہ 49 کہتی ہے، خودکشی کی کوشش کرنے والے شخص کا مستند ماہر نفسیات کے ذریعے تجزیہ ہونا چاہیے، اور اگر وہ کسی نفسیاتی مرض میں مبتلا پایا جائے تو اس آرڈیننس کے تحت اس کا مناسب علاج ہونا چاہیے۔ خودکشی کے اکثر واقعات میں لوگ خودکشی کرنے والے کو سرکاری اسپتال نہیں لے جاتے ہیں، اور اگر سرکاری اسپتال لے کر جاتے ہیں تو تعلقات، سفارش اور دیگر طریقہ کار کو استعمال کرتے ہوئے مریض کا فوری علاج تو کروا لیتے ہیں، مگر اس کی زیادہ تر میڈیکو لیگل تحقیق نہیں ہوتی اور نہ ہی میڈیکو لیگل معائنہ ہوتا ہے۔